اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین مومنات، you're watching and I'm in عروج نقوی official and آج پھر میں اور عروج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بہت ہی عظیم ہستی کی آمد ہے کہ جن کا تعارف ہم اس طرح سے کراتے ہیں کہ آفتاب آسمان امامت و ولایت، وارث الائمہ، وارث شریعت، فاتح کوفہ و شام، محافظ اسلام، فرزند رسول خدا، فرزند سید الشہداء، وہ جو کہ ذکی ہیں، وہ جو کہ امین ہیں، وہ جو کہ زاہد ہیں، عابد ہیں، عابدوں کی زینت ہے، ساجد ہیں، ساجدوں کی زینت ہے، ساجد نہیں سید سجاد ہیں، سید الساجدین ہیں، سید المجتہدین ہیں، وہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین بہترین ایک حدیث فرماتے ہیں کہ تمام لوگ سن لیں کہ روز محشر رسول خدا کا فرمان ہے کہ جہاں پہ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، ان سب کی صفوں میں رسول خدا پکاریں گے این این زین العابدین، جہاں کائنات کے تمام عابدین کھڑے ہیں، جہاں انبیاء کی صفیں ہیں، معصومین کی صفیں ہیں، تمام ائمہ موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، وہاں آواز پیغمبر خدا آئے گی، رسالت مآب کی آواز آئے گی، این این سید الساجدین، کہاں ہے عابدوں کی زینت؟ تو صفوں کو چیرتا ہوا میرا فرزند زین العابدین علیہ السلام، میرے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین علیہ السلام آئے گا اور یہی ہے عابدوں کی زینت، یہ کہہ کر رسول تعارف کروائیں گے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ مولا سید سجاد کی ذات اقدس پر بلندتر درود تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو مومنین کرام، اتنی پاکیزہ ہستی کی ولادت بسعادت، ہم اس پہ تبریک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اپنے مولا و آقا دو جہاں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور سید سجاد کے تمام چاہنے والے، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو، رسول خدا کے عاشقان کو، کہ آپ عظیم ہستی ہیں کہ جو کہ عبادتوں کو گھروں میں آباد کرنے والے ہیں۔ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ سجاد وہ ماضی جو نظر آئے مسلسل، سجاد وہ ماضی کے نظر آئے مسلسل، ہر حال میں ہو جس کا بیان نور کی مشعل، تکمیل ہدایت کے لیے ہادی اکمل، ہر عہد میں توحید کی تقریر مدلل، جب تک بھی نماز آئینہ حمد رہے گی، جب تک بھی نماز آئینہ حمد رہے گی، سجدوں کی زبان سید سجاد کہے گی، کہ خود سجدے پکار اٹھیں گے کہ سید سجاد کون سی عظیم ہستی ہیں۔ 5 شعبان المعظم کا یہ جشن، یہ میلاد میں اور عروج جو آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یہ آپ تمام محبان کے لیے ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو نور امامت و ولایت سے منور فرما دے، ہمیں سیرت سید سجاد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، لا علاج مرائض سے اگر دو چار ہیں، تو پروردگار مولا زین العابدین بیمار کربلا کے صدقے میں اور فاتح کوفہ و شام کے صدقے میں ہر مریض کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج کے اس میلاد میں ہم تمام مومنین کی حاجات کی برابری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے دل میں رکھتے ہوئے درود پڑھتے جائیں گے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں درود ضرور تلاوت کیجئے، اور ہم فضائل پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ماشاءاللہ سیرت کے کچھ پہلو مولا کے ڈسکس کریں گے، ان کی زندگی کے بہترین کچھ واقعات عروج سے سنیں گے۔ تو پہلے عرض کر دیں کہ آپ 5 شعبان المعظم کو اس دنیا میں آئے اور 35 سال آپ عہدہ امامت پر
فائز رہے۔ مولا امام زین العابدین کی جن کا نام علی ابن الحسین ہے، واقع کربلا میں اسیری کے دوران کوفہ اور شام میں آپ کے دیے گئے خطبات کے باعث لوگ اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منزلت سے زیادہ آگاہ ہوئے۔ مولا کے ابھی مین پوائنٹس ان کی پرسنالٹی کے مسلمز، نان مسلمز، جاننے والے، نہ جاننے والے، سب کے لیے صرف مین پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ ہم کس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، کہ آپ نے جگہ جگہ آپ نے جناب زینب کبریٰ نے اپنے خطبات کے ذریعے سے اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ واقع حرہ، تحریک توابین اور قیام مختار آپ کے دور امامت میں ہی رونما ہوئے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے مومن کو، محب اہل بیت کو، ایک مسلمان کو اپنے اللہ سے رابطہ کرنے کا، دعا کرنے کا، عبادت کرنے کا، وضو کرنے کا، راز و نیاز کرنے کا سلیقہ دیا کہ میں اور عروج پہلے ہماری دعا مناجات سیریز ہمارے انا میں عروج ڈاکٹر آفیشیل اس چینل پہ پڑھی ہے، ضرور وزٹ کیجئے کہ ہر وہ دعا جو مولا سے میں ملی ہے ہم نے اس کو مکمل تفسیر کے ساتھ آپ سے ٹرانسلیشن کے ساتھ بالکل روحی پاکیزگی کے ساتھ ڈسکس کیا تاکہ لفظوں کو محسوس کیا جائے۔ تو یہ تمام جو اپنے رب سے ہم نے باتیں کی ہیں، ہم گنہگار بندوں کے پاس الفاظ نہیں تھے، تو مولا سجاد نے ہمیں کیا عطا کیا؟ دعاؤں کا مجموعہ، مناجات کا مجموعہ اور صحیفہ کاملہ رسالۃ الحقوق، جس پہ انشاءاللہ ہم سیریز لے کر آئیں گے ضرور۔ تو رسالۃ الحقوق آپ سے میں ملی، جس میں ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، شوہر و بیوی کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، آپ کے ہاتھ کا حق، آپ کی آنکھ کا حق، آپ کی زبان کا حق، حقوق و فرائض تمام تر اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور مولا سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی مومنین جان لیں کہ بنو امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو شہید کیا گیا کہ اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ اور ان کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سید سجاد علیہ السلام کی 15 اولادیں تھیں، جن میں سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ولادت کے کچھ احوال اب ہم سنتے ہیں عروج سے اور ان کی زندگی کے بہترین خوبصورت واقعات۔ جی عروج، مولا کو کن الفاظ میں اور ان کی زندگی کن پہلوؤں میں آپ مومنین کے ساتھ یہ سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیں گی؟ الحمدللہ ہمیں یہ ولادت امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام منانے کا موقع ملا ہے آپ کے ساتھ، تو الحمدللہ ہم سٹارٹ کریں گے اپنے میلاد کا جو ہے امام زین العابدین کی جو والدہ ہیں بی بی شہر بانو۔ کون سی پاکیزہ بی بی ہیں یہ، جن کی جو ہے شادی جو عقد ہے امام حسین علیہ السلام سے ہونے جا رہا ہے، اور عقد کروانے والی کون سی ہستی ہے؟ تو میں فضیلتوں کا آغاز جو ہے مولا کی جو ہے وہ والدہ سے کروں گی۔ بہت بہترین عروج، ہر امام جو ہمیں ملے ہیں ان کی والدہ سے ہمیشہ آغاز کریں اور بتائیں، کیونکہ جب مائیں عظیم ہوتی ہیں اماموں کی، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اگر مولا بہو لائے ہیں کیسے لائیں، اور اگر ان کی والدہ ہیں تو یہ بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح نے گزشتہ جشن میں یہ وہ چنی ہوئی خواتین تھیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی کے گھر گئے یا مولا کسی کے گھر گئے، کسی شخص نے کہا، نہیں، یہ ایک روحانی سلسلہ تھا، یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جناب سیدہ جن کو چاہیں وہ ان کی بہو بنے۔ اور خود میں جہاں سے سٹارٹ لینے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب جناب شہر بانو ایران سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہی تھی، تو امام علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب بی بی شہر بانو ایران سے مدینہ روانہ ہوئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم خود ختم مرتبت نے ان کا عالم خواب میں عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا۔ سبحان اللہ، جب وہ سفر میں تھیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا جب وہ ایران سے مدینہ آ رہی تھیں، اور جب آپ وارد مدینہ ہوئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل الاوصیاء اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام متولد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بی بی کے شان و مرتبہ دیکھیں کہ معلوم تھا کہ رشتہ کہاں ہو رہا ہے، شادی کہاں ہو رہی ہے، ابھی وہ سفر میں تھیں تو خود ان کا نکاح جو ہے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا دیا، اور امام کا اسم گرامی جو ہے وہ علی اور کنیت ابو محمد اور ابو الحسن اور ابو القاسم تھی۔ آپ کے القابات بے شمار تھے، جن میں زین العابدین اور سید الساجدین اور سجاد و عابد بہت زیادہ مشہور ہیں، اور امام جو ہے کئی رات شب و روز ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور عابدوں کے ذہن ہیں۔ اور انم نے جیسے کہ ذکر کیا، ہمیں ہماری پلے لسٹ ہے دعاؤں کی، اس میں ہم بارہا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دعاؤں کا سلیقہ
اپنے رب سے راز و نیاز کیسے کرنی ہے, بات چیت کیسے کرنی ہے, اپنی حاجات کو طلب کیسے کرنا ہے, اپنی مشکلات کو بیان کیسے کرنا ہے, وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ حیات طیبہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگزامپلز ملیں گے کیسے کہا جاتا ہے. اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو آپ دعائیں ابو حمزہ سمالی, یہ بھی مولا سید سجاد سے منسوبہ ہے, تو مولا کی سحر و افطار کی دعائیں انشاءاللہ ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں اسپیشلی رمضان کے لیے پروگرامز کریں گے, جو رمضان کی شب قدر کی اعمال اور جو دعائیں ہیں انہیں سمجھ کے پڑھیں. دیکھیں رمضان میں ایسے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو بس رٹ لینا ہے اور عربی میں پڑھتے جانا ہے, محسوس کرنا ہے. پورے سال بعد ایک موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, اپنے روح کو پاک کریں. توبہ روح کا غسل ہے, جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے. بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو مولا سید سجاد سے ہمارے چوتھے امام سے میں ملی ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہم رمضان میں کور کریں گے. جی عروج. اب میں امام کا جو لقب ہے زین العابدین, امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے, تو اس کی مختلف روایات ہیں. یہاں پر امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے, یعنی عبادتوں کا زین. یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان جو ہے وہ اژدہے کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا. اور یہ میں بتانا بڑا معروف واقعہ ہے کہ یہ. آپ انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹی وی پکڑ لیا, ٹی وی ریموٹ اٹھایا دیکھنا شروع کر دیا, فون اٹھا لیا یا لیپ ٹاپ آن کر لیا, کسی اور ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب ہم عبادت کے لیے. تو یہاں پر یہی بہت اچھا روج اپنے پوائنٹ ریز کیا. وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہوتا ہے, لیکن اگر ہم نے کچھ اس میں سے ایک لیسن ہی نہ لیا, مولا سے ہم نے یہی تو التجا کیا مولا میں سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہم بتا رہے ہیں اس واقعے میں, ہمیشہ عبادت گزار اور خدا کے خاص بندے کہتے ہوئے نیک لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں, نیک لوگوں کو گناہ کرنے نہیں چاہیے. دیکھیے ہم عام انسان ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, we strive to become a better person and we try to become the best version of ourselves and we have the role models like جناب امام سجاد علیہ السلام جن کی لائف ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں, ان سے ہم عبادتوں کو سیکھتے ہیں. لیکن ہماری انسانی زندگی میں جو بھی روز نقطہ اٹھا رہی تھی, کبھی ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیا, نیند آ گئی, وضو کر کے آئے ہیں لیکن لیزی فیل کرنے لگے ہیں, وضو کر کے آئے ہیں لیکن کوئی کال ہے ہم اس پہ ہیں, یا کسی کا گھر جانا ہے مہمان بن کر تو آپ کی نماز قضا ہو, یا ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بزی ہو گئے ہیں, یا باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں. تو یہ ہر نیک بندے کے ساتھ ہوتا ہے, اور ہر نیک بندے کو ہی شیطان بھٹکاتا ہے. شیطان تو آتا ہی وہاں ہے جہاں خدا کا گھر ہو, تاکہ جو راہ مستقیم پہ بیٹھا ہے اس کو ہٹائے. تو شیطان ہمیشہ خدا کے بڑے خاص بندوں کو ہی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آتا ہے. اب یہاں پر جو ہے امام مصروف عبادت ہیں اور نماز تہجد میں مشغول ہیں کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا. اس نے آپ کے پائے مبارک یعنی امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کیا. امام جو کہ ہمتاً مشغول عبادت تھے اور آپ کا رجحان کامل بارگاہ عزتی کی طرف تھا, اور وہ ذرا بھی اس کے عمل سے متاثر نہ ہوئے اور بدستور نماز میں مصروف اور مشغول رہے. بالآخر وہ اژدہا یعنی کہ شیطان وہ عاجز آ گیا اور امام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی. اس کے بعد آپ نے اس شیطان کو تماچا مار کر دور ہٹا دیا. اس وقت ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی اور 3 بار صدا دی گئی اور کہا کہ بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو. اسی وقت سے آپ کا یہ لقب ہو گیا. اور علامہ شہر آشوب لکھتے ہیں کہ اس اژدہے کے 10 سر تھے اور اس کے دانت بہت تیز تھے اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں, اور وہ مصلی کے قریب سے زمین پھاڑ کے نکلا تھا. اور یہ بھی روایت بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا, یعنی کہ زین العابدین, عبادتوں کی زینت. سبحان اللہ. وہ کون ہے گل جس سے ہوئی زینت و زین, وہ کون ہے گل جس سے ہوئی زینت و زین, سیراب ریاض دیں بہار کونین, فرزند علی فاطمہ کے نور عین, فرزند علی فاطمہ کے نور عین, دل بند نبی قلب حسن جان حسین. اللہ اکبر. دل بند نبی قلب حسن جان حسین, اعلیٰ ہے اگر اسم تو امجد کنیت. علی ابن الحسین ہے نا آپ, تو اعلیٰ ہے اگر اسم تو امجد کنیت, ہے نام علی ابو محمد کنیت. یہ ہیں ہمارے چوتھے امام. کہ چاند آیا جو نظر 5ویں شعبان کا مجھے, اس میں دیکھے ہیں مسرت کے مناظر میں نے. آج 5 شعبان میں ہم جناب سیدہ کو مولا سجاد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے, جناب شہر بانو جیسی پاک باز بی بی کو جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سید الشہداء کی زوجہ بنے اور امیر المومنین کی بہو بنے, ان کے بطن سے ہمیں ہمارے آقا و مولا چوتھے امام عطا ہوں.
کہ چاند آیا جو نظر 5ویں شعباں کا مجھے، اس میں دیکھے ہیں مسرت کے مناظر میں نے، ورق ذہن پہ نقشے جو ولادت کے کھینچے، ورق ذہن پہ نقشے جو ولادت کے کھینچے، ہو گئے سید سجاد کے رخ کے جلوے، سبحان اللہ، ہو گئے سید سجاد کے رخ کے جلوے، چاند میں منظر بہجت مجھے آیا ہے نظر، چاند میں منظر بہجت مجھے آیا ہے نظر، چاند میں جشن ولادت مجھے آیا ہے نظر۔ سبحان اللہ اکبر کہ مومنین چاہے دور و نزدیک ہو معصومین کے حرم سے، لیکن جب ولادت کا نقشہ اپنے ورق ذہن پہ کھینچتے ہیں تو مولا کے رخ زیبا کو بھی زیارت کر لیتے ہیں اور ولادت کا جشن بھی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جی عروج، اور کیا فضائل آپ مولا کے پیش کرنا چاہیں اب گے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی جو کہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ جو کچھ بھی طلب کرنا ہے اپنے رب سے طلب کرنا ہے، بے شک، اور اس کی ہی قضاء و قدر پہ آپ کو راضی رہنا ہے، کہ جو کہ کربلا بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ جس پہ رب راضی ہے اسی پہ آپ کو راضی اور قانع رہنا ہے۔ یہاں پر علامہ مجلسی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام جبکہ آپ کا بچپن تھا بیمار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تم کوئی چیز چاہتے ہو یا کوئی خواہش کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں اس کے مطابق تمہاری خواہش پوری کروں۔ آپ نے عرض کی بابا جان اب خدا کے فضل سے میں اچھا ہوں اور میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا تم نے بڑا مسرت افزا اور معرفت خیز جواب دیا، اور تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم کے جواب سے ملتا جلتا ہے سبحان اللہ۔ کہ حضرت ابراہیم کو جب منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تھا تو آپ فضا میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی کوئی حاجت و خواہش ہے، تو اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، صرف اپنے پالنے والے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کی زندگی سے اتنا خوبصورت پیغام کہ بے شک مجھے حاجت ہے پر تم سے نہیں، اپنے خدا سے ہے۔ اور کچھ مولا کے فرامین اتنے ٹرانسفارمنگ ہیں، آپ کی زندگی کو بدل دینے والے، اگر تو ہم ان کو سمجھ جائیں تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں۔ اور یہی پیغام جو کہ اس واقعے میں تھا کہ مجھے توفیق اللہ دے اور مجھے جو تمام تر غرض اپنے خدا سے ہے، میرا شکر بھی میرے خدا سے، میرا رابطہ میرے خدا سے ہے۔ دیکھیے آسانی میں اور جب زندگی خوشحال ہوتی ہے، اچھے دنوں میں، صحت میں سب سے ضروری، تمام لوگ عبادت کر لیتے ہیں، آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا درود و سلام ہے ان پاکیزہ ہستی پہ کہ جو توق و زنجیر میں قید و بند کی سختیوں میں خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، کہ جن کے رکوع حالت خوشحالی میں بھی ان رکوع کو اتنا طول دیا کرتے تھے، سجدوں کو طول دیا کرتے تھے، حالت قید میں بھی، حالت سلاسل میں بھی، حالت زار میں بھی، ایسے کہ جب ان پہ ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، جب ان کے بولنے پہ پابندی تھی، تب وہ خدا سے مناجات کیا کرتے تھے۔ تو میرے مولا واقع وہ ہیں ہر حال میں خدا کا شکر کرنے والے۔ ہم کچھ روایات کے ذریعے مولا کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں گے کہ مولا سید سجاد علیہ السلام وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار اپنا تمام کا تمام مال راہ خدا میں قربان کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تمام مال راہ خدا میں قربان کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک بار جو کچھ بھی آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کی آنرشپ میں ہے، آپ کا گھر بار، اسباب، وسائل، آپ کا سب کچھ قربان کیا راہ خدا میں، پھر دوسری بار زیرو سے شروع ہو کے جو کچھ بھی پروردگار نے عطا کیا اس سب کو پھر سے مولا سید سجاد نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ آپ وہ نرم دل امام ہیں، آپ وہ علم کا سرچشمہ ہیں کہ جن کی ناکہ بھی ان کی گواہی دیتی ہے کہ مولا نے کبھی مجھے چابک نہیں مارا، کہ تمام زندگی مولا نے جس ناکہ پر سوار ہو کر حج کیے ہیں، کئی حج کیے ہیں میرے مولا نے، پیدل حج کیے ہیں، ان کی ناکہ جو ہے اس کو کبھی بھی چابک نہیں مارا۔ مولا کے کچھ فرامین ہیں زندگی کو بدل دینے والے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے تو خوش ہو جایا کرو، پرمسرت ہو جایا کرو۔ نارملی ہم کسی سائل کو دیکھتے پریشان ہو جاتے، کیا دیں گے، اتنا دیں یا اتنا نہ دیں، جتنی توفیق اللہ نے عطا کی ہے دیں ضرور۔ کہ مولا فرماتے ہیں
کہ جب کوئی سائل پاس آئے تو مسرور ہو جاؤ، کیونکہ جب کوئی سائل امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتا تھا تو خوش اور مسرور ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زاد راہ، تو میری آخرت کے لیے آیا ہے، تو میری آخرت کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اور جیسے عروج نے ابھی وہ عرض کیا تھا کہ میں رضائے الہی پر راضی ہوں اور میری اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں، یہ زندگی میں ہمیشہ مولا سید سجاد کی سیرت میں ہمیں نظر آتا رہے گا۔ جی عروج مولا کے کچھ اور فضائل پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی سیرت سے زیادہ پہلو مومنین کے سامنے پیش کر سکیں۔ بے شک اب امام کے جو ہے عہد طفولیت اور حج بیت اللہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، جو کہ تھوڑا سا طویل لیکن بہت خوبصورت واقعہ، کہ آپ اپنے بچوں میں کیسے جو ہے وہ محبت اہل بیت پیدا کر سکتے ہیں، ان سے کیسے زندگی سے سبق لے سکتے ہیں، اور اپنے رب سے مانگنا کیسے، بارہا وہی کی عبادت خدا کیسے کرنی ہے، اور اپنے پروردگار عالم کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، اور یہ آپ ہی کا کام ہے ان کو بتانا۔ اب یہاں پر علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابراہیم ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے جاتا ہوا قضائے حاجت کی خاطر قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نو عمر لڑکے کو اس جنگل میں دیکھا کہ وہ سفر کر رہا ہے۔ اب اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت ہوئی کہ وہ پیدل چل رہا تھا، یعنی کہ یہ پریشان ہو گیا کہ حج کے لیے کوئی اتنی دور سے پیدل کیسے چل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھی تھا۔ میں حیران ہو گیا اور فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ اے صاحبزادے، کہ تم صحرا میں بالکل تنہا ہو اور یہ کیا معاملہ ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو کہ تمہارا زاد راہ کیا ہے، تمہارا رستہ کیا ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نوخیز نے جواب دیا کہ میرا زاد راہ میرا تقوی اور پرہیزگاری ہے، میری سواری میرے دونوں پاؤں ہے، اور میرا مقصود میرے پالنے والا ہے، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ تو بالکل کم سن ہیں، حج تو آپ پر ابھی واجب بھی نہیں۔ تو اس نوخیز نے جواب دیا کہ بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر جایا کرتے ہیں، اس لیے حج کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضہ کی ادائیگی سے پہلے میں بھی مر جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ اے صاحبزادے، تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ اے شیخ، کیا جب تم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہو تو کیا اپنے ہمراہ کھانا لے کر جاتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانے کا انتظام بھی یہ بچپن میں امامت کی معرفت ہے، اللہ اکبر۔ بے شک۔ اب کہا کہ شیخ، جب تم کسی کے یہاں جاتے ہو تو مہمان ہونے کے لیے کیا تم کھانا ساتھ لے کر جاتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا، سنو، میں تو خدا کا مہمان ہونے جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام بھی اسی کے ذمہ ہے۔ تو میں نے کہا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ اور ہم بھی باہمی گفتگو ہی میں مصروف تھے کہ ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آ پہنچا اور اس نے اس نوخیز کو گلے سے لگا لیا، یعنی کہ کلیئر کر دیتی ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام کو، جو کہ اس شخص ابراہیم سے جو ہے بات چیت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان سفید لباس میں آ پہنچا اور اس نے امام کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ میں اس جو ہے کو مبتلا ہو گئے سوچ میں کہ اس فرزند کو، اس کم عمر فرزند کو کس نے آ کر گلے لگا لیا۔ تو اس نوجوان سے میں نے دریافت کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سن کر نوجوان کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ خوبصورت نوجوان کہ جس نے آپ کو گلے سے لگایا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر نبی ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر میں نے سوال کیا، کہا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کربلا یعنی کہ مشکل سفر جو ہے اس کو کیسے طے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ سب کچھ اپنے پاس رکھتا ہوں، یعنی 4 چیزیں ہیں۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ خدا کی مملکت ہے، تمام موجودات جو ہیں وہ سمیت میرے خدا کی مملکت ہیں، ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اسباب اور ارزاق جو ہیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، قضاء خدا ہر زمین پر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ محسن ہے کہ میں نے کہا خدا کی قسم آپ ہی کا
جو ہے مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ ہی جو مقدس ہستیاں ہیں اہل بیت ہیں آپ کا سامان سفر ہیں. اور آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا ہے تو اپنے جانور کو ایک کوڑا بھی نہیں مارا. میرا اختتام اسی پر ہو گیا کہ یہ شخص جو امام کی اتنی تعریفیں بیان کر رہا ہے کہ امام نے کہا کہ ہم 4 چیزیں اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں کہ جن کو میں نے بہت جلدی سے بیان کر دیا اور یہ ان مقدس ہستیوں کے لیے کافی ہیں. ان کو کسی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ گھر سے سفر کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو کسی مشکل سے ڈر نہیں لگتا, پریشانی سے ڈر نہیں لگتا. صرف یہ پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہتی ہیں. اور جیسے ہم جاتے ہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے خدا نخواستہ ہمیں اپنے رب پہ نعوذ باللہ ہمارے بھروسے میں ہمارے عقیدے میں کمی ہے کہ گھر سے کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھی رکھ لینا چاہیے وہ بھی, کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملے گا. تو پھر ایک ایگزامپل کوٹ کریں گے کہ جب ہم بچپن میں تھے, جب ہمیں کھانا مانگنا بھی نہیں آتا تھا, تب بھی ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا تھا. تو اب بھی وہی ہمارے رزق کا ضامن ہے کہ ہمیں اہل بیت سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہماری معرفت اپنے رب کو لے کر کیسی ہونی چاہیے. نبی کا فکر ہے ان کا بیان صلی اللہ. اتنے خوبصورت فضائل عروج نے اور اتنا پیارا واقعہ سید سجاد کی زندگی سے پیش کیا کہ کیا ہی کہنا کہ جن کی زیارت کو نبی خضر آیا کرتے ہیں وہی ہمارے امام ہیں. نبی کی فکر ہے ان کا بیان صلی اللہ, وہی دہن وہی لب اور زبان صلی اللہ. فرزند رسول خدا ہیں اور رسول خدا نے خود کہا پروردگار اعلیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. جو ان سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت کی, جو ان سے راضی مطلب اس نے مجھے راضی کیا, اس نے خدا کو راضی کیا. جو ان کو ایذا دے, ان کو تکلیف دے, مجھ رسول کو تکلیف دی, دوست رکھے وہ خدا کو تکلیف دی. اور جو ان کو دوست رکھے اس نے مجھ کو دوست رکھا, اور بے شک وہ رب کا بھی دوستدار ہے. تو نبی کی فکر ہے ان کا بیان صلی اللہ, وہی دہن وہی لب اور زبان صلی اللہ. حسن حسین کے دل اور جانے صلی اللہ, حسن و حسین علیہ السلام کے دل اور جان صلی اللہ. علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ. فرزند امام حسین علیہ السلام جناب سید ساجدین کی شان میں کہا جا رہا ہے کہ آپ علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ. ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو, ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو. نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ بھی علی دیکھو. سبحان اللہ کہ آپ بھی علی ابن الحسین ہیں, علی ابن زین العابدین علیہ السلام. مولا کی زندگی سے کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے جو بہت ہی ہمارے لیے قیمتی خزانہ ہے کہ مولا نے ہمیں صحیفہ سجادیہ عطا کی, جسے ہم صحیفہ کاملہ کہتے ہیں, کیونکہ صحیفہ کاملہ ہی مکمل صحیفہ ہے جو سید سجاد کی دعاؤں کے مجموعے کی سند ہے. جو مرحوم علامہ محمد تقی مجلسی نے جن کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ان کے پاس صحیفہ کی نقل روایت کے والے سے 10 لاکھ اسناد ثبوت موجود ہیں. اور اس صحیفہ کی عظمت میں کیا آپ کو بتاؤں کہ صحیفہ سجادیہ اگر نہیں ہے تو ایک بک بائی کر لیجئے, اپنے گھر میں رکھ لیجئے. آپ کسی بھی فکر سے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ محبت اہل بیت رکھتے ہیں, ایون کہ اگر ابھی آپ نہیں کچھ بھی جانتے, آپ کو یہ کتاب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں مدد کرے گی, کیونکہ دعاؤں میں وہ جملے وہ الفاظ ہیں کہ ایک انسانی ذہن سوچ ہی نہیں سکتا. جب آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی جو کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے ان کی مغفرت کے لیے کن الفاظ میں دعا مانگنی ہے, اپنی حاجات کے لیے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہاں لے جائیں. تو آپ کے مولا نے آپ کو عطا کیے. اور یہ صحیفہ سجادیہ جو مولا سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ, اس کا یہ مقام ہے کہ اس کو کہا گیا کہ یہ زبور آل محمد. سبحان اللہ, اللہ کہا گیا کہ یہ زبور آل محمد ہے, یہ انجیل اہل بیت ہے, یہ قرآن کی بہن ہے, یہ اخت القرآن ہے. یہ کتاب مولا سید سجاد کی کتاب کو یہ درجہ حاصل ہے. تو اگر کسی کتاب کو اخت القرآن کہہ دیا جائے, کسی کو زبور اہل بیت کہا جائے, انجیل اہل بیت کہہ دیا جائے, تو کیا مقام ہوگا. علماء اہل سنت نے بھی صحیفہ سجادیہ کی روایت کی ہے اور اس کے بارے میں فضائل پیش کیے ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ کو ہر دعا ملے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے کبھی سوچی نہیں, میرے مولا نے بولی اور مجھے وہ الفاظ عطا ہوئے کہ میں اپنے رب سے یہ دعا مانگ سکوں. اور مولا سید سجاد علیہ السلام کے فرامین صاحب سے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مومن بیمار ہوتا ہے, ہم ہر بیمار کی شفا سید سجاد سے مانگتے ہیں. مولا جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں
تو وہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بیمار بندہ ہوپلیس ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، اپنے ٹریٹمنٹ سے خاص طور پہ اکتا جاتا ہے، تو ایک بیمار کے لیے کیا خوشخبری دی ہے بیمار کربلا نے کہ مولا فرماتے ہیں جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو بیماری سے شفایاب ہو چکا تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے تمہیں گناہوں سے پاکیزگی مبارک ہو، تاکہ وہ بیمار خوش ہو جاتا تھا، اس کی طبیعت بحال ہو جاتی تھی۔ اور مولا فرماتے تھے کہ جب تم بیمار تھے اللہ نے تمہارے تمام تر گناہ بخش دیے، اب نئے سرے سے اعمال بجا لاؤ۔ اگر کسی بیمار کو یہ کہہ دیا جائے تو وہ تو یہ کہنے لگے گا کہ اچھا میں تو روز روز بیمار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے پھر سے نومولود کی طرح پاک کر دیا۔ اور مولا نے بتایا کہ مومن جان لے کہ کون سی 3 چیزیں جو ہیں وہ نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں۔ اور جب اہل بیت کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اگر وہ 2 کہہ دیں 3 کہہ دیں، ان پر عمل کر کے دیکھیں تو اس میں مکمل ایک زندگی کا لائحہ عمل مل جاتا ہے۔ مولا نے کہا 3 چیزیں مومن کو نجات دلانے کا سبب بنتی ہیں، تو غور فرمائیے گا۔ پہلی چیز کہتے ہیں لوگوں کی غیبت نہ کرنا، یعنی کہ سید سجاد کی سیرت میں بڑا اہم پہلو ہے کہ مولا نے منع فرمایا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کیونکہ غیبت آپ کریں گے اس کے اس قدر آپ ڈیٹیل میں آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ کس قدر مولا نے اس کے بارے میں اس کو کہا، تنبیہ کی ہے کہ جتنا کریں گے مومنین میں فسادات کا سبب بنے گی، رشتوں میں دوریوں کا سبب بنے گی۔ تو سب سے پہلی جو جڑ جو نجات کے لیے ایک رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے مومنین کی غیبت۔ دوسرا ایسا کام کرنا جو دنیا و آخرت میں مفید ہو، یعنی کہ مومن کی نجات کا سیکرٹ یہ ہے کہ وہ کام کرے جس میں اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تیسرا کام جو کہ مومن کو نجات دینے والا ہے اپنے گناہوں پر رونا، کہ وہ شخص نجات پا جائے گا جو کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا اور روئے گا، کیونکہ یہ بھی مولا کا فرمان ہے گناہ سے بڑا گناہ ہے اس گناہ پر فخر کرنا، اور اس گناہ کو کم سمجھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا مومن جو نجات پا جائیں گے وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، رب العالمین سے اس کے بارے میں مغفرت طلب کریں۔ جی عروج، مولا کی سیرت کے اور کچھ پہلوؤں پہ آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی شبانہ روز 1000 رکعتیں، یعنی پہلے بھی بیان کیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ شب و روز میں 1000 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ کے سجدوں کا کوئی شمار نہیں تھا، بے شک اسی لیے آپ کے اعضائے سجود اونٹ کے گٹھے کی طرح ہو جایا کرتے تھے اور سال میں کئی مرتبہ کاٹے جاتے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ جو مقامات سجود ہیں، یعنی کہ سجدہ کے وقت جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں جب وہ زمین پہ لگتے ہیں تو چونکہ امام کی عبادت کا شمار نہیں، ان کے سجدوں کا شمار نہیں ہے، تو یہاں پر جب امام کی یہ جو سکن ہارڈ ہو جاتی تھی، اس کی 5 لیئرز جو ہیں جو کاٹی جاتی تھی، وہ کم از کم بھی یہاں پر لکھا ہے کہ وہ 5 تہیں ہوتی تھی جن کو کاٹا جاتا تھا، کیونکہ ان کے اعضائے بالکل عروج جیسے کہ بتا رہی ہیں اعضائے سجدہ اس قدر سجدوں کو طول دیا کرتے تھے، مولا اپنے رکوع کو بھی طول دیا کرتے تھے۔ ہم نے 3 شعبان میں بھی کہا کہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین بھی کثرت سجدہ کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے مولا قاظم بھی 25 رجب ہم نے پیش کیا کہ سجدہ کو اور رکوع کو پسند کرتے تھے کہ یہ وہ حالتیں ہیں کہ جو بندے اور خدا میں رابطے کی حالت ہے، تو وہ کئی وقت تک جو ہے رکوع میں رہتے تھے، اور اگر صبح کا سجدہ تھا تو ظہر کا وقت آ جاتا تھا اور باب الحوائج دیکھا جاتا تھا قید و بند میں ہے لیکن ان کا سر سجدے میں رہتا تھا۔ سید سجاد توق و زنجیر میں ہیں لیکن حالت رکوع میں کھڑے ہیں۔ سید شہداء دیکھا جائے تیروں کے مسلح پر ہیں لیکن سجدے میں ہیں، کہ عشق الہی آپ کو فقط ان ہستیوں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تو جیسے روج بتا رہی تھی کہ اس قدر سجدہ کیا کرتے تھے کہ مولا کے اعضائے سجدہ پہ گٹھے پڑ جایا کرتے تھے، اور ان کو اس قدر وہ سکن سخت ہو جاتی تھی کہ اسے بار بار کٹوانا پڑتا تھا۔ اس کو ذل صفانات کہتے ہیں۔ جتنے اعضائے سجدہ ہیں، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، آپ کی پیشانی، آپ کے تمام جو ان کی دونوں پیر جو ہیں، وہاں پر اس قدر سخت گٹھے پڑتے تھے کہ مولا سید سجاد کو 1 سال میں کئی بار ان کو کٹوانا پڑتا تھا تاکہ وہ پھر اپنے رب کی عبادت کرے۔ اور مولا ہی کا یہ روایت ہے، واقعہ ہے کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے چوتھے امام تو گریہ کرنے لگتے تھے، رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، آج اذانیں ہوتی ہیں، پروردگار ہمیں معاف کرے، سیرت سید سجاد پہ چلنے کی توفیق دے۔
آج اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، بازار چل رہا ہوتا ہے، بازار میں ہمارے تمام تر بہنیں بیٹیاں اور ہمارے تمام تر جتنے بھی افراد ہیں وہ اتنے ایزیلی چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ اذان کو بلاوائے پروردگار نہیں سمجھ رہے۔ اگر ایک بلاوا سمجھیں تو چوتھے امام کی طرح رنگ زرد پڑ جائے، اپنی شاپنگز کو بند کر دیں اور فوراً سے اپنی نماز کی تیاری کریں۔ اور جب مولا سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو سید سجاد ہیں، زین العابدین ہیں، آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے وضو کے وقت، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یعنی کہ وضو کرتے وقت انسان کے ذہن میں ہو کہ وہ کس عظیم ہستی کی بارگاہ میں تشریف لے کے جا رہا ہے، کہ نماز ایک دربار ہے الہی کا، پروردگار کا، کہ جس میں ہم جائیں گے۔ سجاد کی صورت ہے کہ قرآن کی صورت، سجاد کی صورت ہے کہ قرآن کی صورت، سجاد کی ہر سانس شریعت کی ضرورت، سجاد سے ٹکرائی جو باطل کی قدورت، ہے نام و نشاں ہو کے رہے گی گرد کی صورت، جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا، جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا، سجاد کو اسلام بہت یاد کرے گا، سجاد کو اسلام بہت یاد کرے گا۔ کہ ہمارے مولا واقع کی کثرت سجدہ کی سنت کو اپنا لیجئے۔ اسی وجہ سے سید سجاد علیہ السلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سجدے جو ہیں وہ شمار نہیں کیا جا سکتے تھے، کہ کوئی شخص گن نہیں سکتا۔ بے شک عروج مولا کی بہت پیاری ایک روایت ہے کہ مکمل خیر کس چیز پہ ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں زندگی کمپیریزنز میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اگر ہم دیکھیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، کوئی خود سے نہیں کرتا ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی بچہ ہے تو وہ کسی اور چھوٹے بچے کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا اس کو دیکھ کے کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، یا ہم کبھی ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ میں مالدار ہوں یا وہ مالدار ہے، یا ہمارے ہمسائے مالدار ہیں، یا مفلس کون ہے۔ اسی وجہ سے سیٹسفائی نہیں ہو پاتے آپ زندگی میں ہم مر جاتے ہیں لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہو پاتے، اور وہ ہم سب ہیں۔ وہ اگر ہم سب اپنے اندر جھانکیں تو وہ ہم سب ہیں کہ ہم خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتے، وہ نعمت ادا ہوتی ہے، ہم دوسری خواہش کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ نعمت ادا ہوتی ہے، ہم تیسری خواہش کے پیچھے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن مولا نے ہمیں ہمارے پاس سے ہم خوش قسمت ہیں کہ اہل بیت کے میلاد، اہل بیت کی مجالس، ان کی یہ ذکر سے اور ان کی زندگی کے ان پہلوؤں سے ہمیں ڈھارس ملتی ہے، ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے، ہمیں ایک ریفریش ہو جاتی ہے طبیعت کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ مولا پھر ہمارا کس اسکیل پہ اپنے آپ کو جج کریں، ہم کیسے بتائیں کہ کون مالدار ہے؟ اگر مولا بتا دیں کہ کون مالدار ہے پھر تو ہمیں سکون ہو جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، مولا سید سجاد سے پوچھتے ہیں کہ مالدار کون ہے، اصل میں مالدار کون ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کی نہیں ہیں کسی اور کی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے امیدوار ہونا ہی نہیں ہے، تو اس میں آپ کی مکمل خیر ہے۔ اور جو رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے آپ نے کہنا ہے اس میں ہی اللہ نے میرے لیے خیر عطا کیا، تو اللہ اس کو خیر کثیر کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس کو ہمیشہ، آپ قلیل مانگیں گے آپ کا رب کثیر عطا کرے گا، آپ تھوڑا شکر کریں گے آپ کا رب آپ کو زیادہ عطا کرے گا۔ آپ مانگ کے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو۔ یہی مولا جب بیمار بھی ہوئے، جو عروج میں واقعہ بتایا، تو بھی کہا کہ میں بندوں سے جو ہے کوئی توقع نہیں رکھتا، میری لو میرے رب سے لگی ہے۔ اور اللہ پاک سے ہی سید سجاد نے ہمیشہ بتایا کہ میری رضاؤں کا مرکز میرا رب ہے، اور میری توفیق کا مرکز میرا رب ہے۔ میں نے بندوں سے کبھی کوئی حاجت نہیں رکھی، اور مولا نے ہمیں بھی یہ بتایا کہ کبھی بندوں سے کوئی حاجت نہ رکھنا، کم سے کم اپنی کسی حاجت کو کسی بندے کے سامنے پیش کرنا۔ مولا کا فرمان ہے بندوں کے سامنے حاجتیں پیش کرتے ہیں تو بندے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو احسان جتائیں گے۔ اپنے رب سے حاجت پیش کرو، تمہارا رب اسباب عطا کرے گا، اور تمہیں مالدار بھی کرے گا، تمہیں غنی بھی کرے گا۔ مہینہ بھی شعبان کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کسی کو دیکھتے تو کو پروردگار تو مجھے بھی عطا کر، تو اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ جی عروج۔ اب امام علیہ السلام کی انم نے وضو کے وقت کا واقعہ بیان کیا کہ امام جب حالت وضو میں ہوتے تھے تو کس طرح سے ہوتے تھے۔ اب میں عالم نماز میں امام کی جو ہے وہ حالت کا واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ آپ کو عبادت گزاری میں امتیاز کامل حاصل تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا، اور خوف خدا میں آپ روتے رہتے تھے، اور آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں، اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں بھی سوج جایا کرتے تھے، اور پیشانی پر گٹھے رہا کرتے تھے، اور آپ کی ناک کا سرا بھی زخمی رہا کرتا تھا،
اور اس کے بعد علامہ صاحب لکھتے ہیں اسی وجہ سے ان کو صاحب پیوند کہا جاتا ہے، بے شک. جتنے زخم ہو گئے تھے مولا کے سجدے اور نمازیں ادا کرتے ہوئے. اب علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوا کرتے تھے تو لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے بدن میں کپ کپی اور جسم میں تھر تھری کا سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، یعنی کہ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میری یہ حالت ہوتی ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں اور اس کی جلالت مجھے از خود اس طرح کی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے اور مجھ پر ایسی حالت طاری کر دیتی ہے. ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ نماز میں مشغول تھے اور اہل محلہ اور گھر والوں نے بے حد شور مچایا اور حضرت کو پکارا، لیکن حضور آگ لگی ہوئی ہے. آپ نے اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا اور بے نیاز سجدے میں مصروف رہے، لیکن آگ بجھا دی گئی. اختتام کے بعد جب نماز امام نے ختم کی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آگ کا کیا معاملہ تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ امام ہم نے اتنا شور مچایا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا اب یہ سب مومنین و مومنات بہن بھائی میرے لیے بھی اور انم کے لیے بھی یہ جملے بہت امپورٹنٹ ہیں سننے کے لیے کہ جب امام نے آگ کا معاملہ دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ امام ہم نے آپ کو بہت جو ہے وہ توجہ دلائی لیکن آپ نے توجہ نہیں کی. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں مگر جہنم کی آگ کے ڈر سے نماز توڑ کر اس آگ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارہا چوتھے امام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مولا و آقا نے، اگر ہم کنکلیوڈ بھی کریں اپنے ڈسکشن کو اس پوائنٹ پہ کہ کس چیز کو مولا سجاد نے ہمیشہ فوقیت دی ہے، ہمیشہ مرکز بنایا زندگی کا، وہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے. اور کیوں نہ ہو آپ فرزند مظلوم کربلا ہیں، فرزند سید الشہداء، اور آپ نے اسی سنت کو اپنایا کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام جب حالت سجدہ میں شہید ہو رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام ایک وہ علی ہے جو کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کے بابا جب ان کے سامنے دشمن کا کثیر لشکر ہے اور وہ 72 کے مختصر سپاہ میں ہیں، ان 72 میں سے کئی شہید ہو گئے، میرے مولا تنہا رہ گئے، پھر بھی وقت نماز عصر ہے، حسین حالت شکر میں، وقت نماز عصر ہے، حسین پروردگار عالم سے راز و نیاز میں ہیں. آپ ان کے فرزند ہیں کہ آپ نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے آسمانی فرشتوں نے گریہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنات نے گریہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو میں صاحب زمزم و صفا ہوں، کہ آپ نے سید الشہداء کو زمزم و صفا کہا. اور آپ نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو فرزند رسول خدا علیہ السلام ہے، میں وہ ہوں کہ ہمارے نانا رسول خدا ہیں، میں فاطمہ زہرا کا پسر ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں. اور جس طرح مولا نے اپنا تعارف کروایا کہ تمام ہستیوں کی زندگی پہ آپ دیکھیں تو پھر ان کا بیٹا ہو تو وہ سید سجاد جیسا ہو، ان کی سیرت ہو تو پھر ایسی ہو کہ دنیا دوبارہ سید سجاد کو ڈھونڈے. لیکن زین العابدین فقط ایک ہی ہیں تاریخ میں جو فقط فرزند امام حسین علیہ السلام ہے. آپ سب کی انفارمیشن کے لیے، خصوصاً اگر بچے یہ پروگرامز دیکھیں، اگر نہیں دیکھ رہے ضرور دکھائیں، خصوصاً اس پارٹ آف دا پروگرام کو، کہ آپ کو اپنے چوتھے امام کی بے حد معرفت ہونی چاہیے. کہ آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے امام تھے جن کے متعلق یہ بات آئی کہ جنہوں نے اپنے ناقہ پر سوار ہوتے ہوئے 20 حج کیے اور ایک دفعہ بھی اپنے ناقہ کو چابک نہ مارا، تو وہ آپ کے چوتھے امام، امام سجاد، امام زین العابدین، امام علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں. یہ کس معصوم کی کنیز نے کہا تھا کہ میں کبھی دن میں ان کے پاس کھانا نہیں لے کر گئی، رات کو کبھی میں نے مولا کے لیے بستر نہیں بچھایا. ایک بار امام سجاد علیہ السلام کی کنیز سے جب مولا کے بارے میں پوچھا گیا، مولا کی شخصیت کے بارے میں، تو کہا یہی کہہ دوں کہ کبھی میں نے مولا کے لیے رات میں بستر نہیں لگایا اور دن میں کھانا نہیں لے کے گئی. یہ امام سجاد کی کنیز ہیں. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دن اپنے اوپر تہمت لگانے والے سے کیا کہا تھا کہ ایک شخص اس نے مولا پہ تہمت لگا دی، اور ہمارے اور آپ پہ کوئی خدا نخواستہ ایسے تہمت لگائے تو ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم بہت غصہ بھی کرتے ہیں، اس کو جواب بھی دیتے ہیں. مولا نے بڑا احسن جواب دیا کہ جس شخص نے ان پہ تہمت لگائی، مولا نے کہا اگر تم سچ بول رہے ہو تو خدا میری مغفرت کرے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہاری مغفرت کرے. اور وہ کون سے امام ہیں کہ جن کے متعلق یہ آیا تھا کہ وہ جتنا کھانا کھاتے تھے اتنا ہی کھانا صدقہ کر دیتے تھے، وہ بھی ہمارے امام سجاد علیہ السلام ہیں. وہ کون سے امام ہیں کہ اس قدر اپنی ماں کا احترام کرتے تھے کہ اس
ڈر سے کہ کہیں ماں کی بہترامی نہ ہو جائے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ بھی ہمارے چوتھے امام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ نور ولایت و امامت ہیں، آپ ہی کے نور سے کائنات منور ہے، آپ ہی کے سجدوں اور عبادتوں کے صدقے میں آج گھر گھر میں مصلی ہیں۔ وہ جو عبادت آپ نے سختیوں میں کی ہے، کربلا کی اور کوفہ و شام کی قید میں کی ہے، مصائب میں کی ہے، گریہ میں مولا آپ کی ہوئی عبادت ہے، کہ جس کے وسیلے سے آج مسلمان مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد آباد ہیں، مولا مصلی آباد ہیں، اور یہ پیشانیاں سجدے میں ہیں، یہ ہماری روحیں ہمارے جسم حالت رکوع میں ہیں۔ کیوں؟ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے اپنے رب کی عبادت کی جائے۔ بے حد خوبصورت فرامین ہے مولا سید سجاد کے، کہ جو ہم شارٹس فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مولا سید سجاد نے جو دو جملے بھی کہہ دیے ہیں زندگی کے بارے میں، مالداری کیا ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، عبادت کیا ہے، دعا کا سلیقہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور کب وحشت میں نہ آنا، کب پریشان نہ ہونا، ہر چیز کے بارے میں ہمیں سجاد نے آپ کو بتایا۔ کہ بڑی ایک خوبصورت بات مولا نے کی کہ اگر مشرق اور مغرب کی جانب تمام مخلوقات ختم کرتی جائیں، فقط میرے پاس قرآن ہو اور کچھ نہ ہو، قرآن پاک ہو، کلام ربی ہو، تو میں وحشت زدہ نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ نہ مشرق میں مخلوق ہے، نہ مغرب میں مخلوق ہے، لیکن خدا کا کلام میرے ہاتھ میں، یعنی اتنی محبت پروردگار عالم سے کہ میں اپنے رب کا کلام تلاوت کرتا رہوں گا، اپنے رب سے گفتگو کرتا رہوں گا، تو میں وحشت زدہ نہ ہوں گا۔ اور ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملا، جو میں نے جو ہے امام کی نماز کا ایک واقعہ بیان کیا، کہ جب آگ لگ گئی اور لوگوں نے شور و غل مچانا شروع کیا، اور بعد میں امام نے دریافت کیا کہ یہ آگ کا کیا معاملہ ہے، تو وہ جملے بڑے قابل غور تھے آپ کے اور ہم سب کے لیے، کہ امام نے جہنم کی آگ کو دنیا کی اس عارضی آگ پر فوقیت دی، اور کہا کہ اس جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے مجھے اس آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی کہ اس خوف سے کہ وہ جہنم کی آگ ہے، میں اپنی عبادت میں مشغول رہا، کہ اس آگ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، یا میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے، امام معصوم ہیں، کوئی خطا کوئی گناہ معصومین نے نہیں کیا، اسی لیے وہ امام معصوم ہے۔ بالکل معصوم کہتے اس کو، عصمت کے اس عہدے پہ فائز ہے کہ جو غلطی کر ہی نہیں یہ سکتا۔ ہمارے لیے یہ سبق، یہ انسانوں کے لیے، اہل بیت نے یہ زندگی ہمارے لیے گزاری ہے کہ ہم اس میں سے سبق لیں۔ وہ معصیت کا تو آپ گمان بھی مت کیجئے معصوم کے بارے میں، سب کے سب معصوم ہیں۔ عروج اپنے بہترین واقعات کے ذریعے امید کرتی ہوں کہ مومنین کی زندگی کو بدلا، کہ اگر آپ نوٹ کیجئے گا وہ لوگ کہ جو اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ذکر سید سجاد مکمل دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں اس ویڈیو میں، تو محسوس ہوگا کہ اگر ہم نے مولا کا کوئی فرمان ڈسکس کیا ہے، یا مولا کی زندگی سے کوئی واقعہ ڈسکس کیا ہے، یا ہم نے ان کا تعارف کروایا، تو ایک چیز بڑی مشترک نظر آئے گی، ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی۔ ہر جگہ پہ کیا محسوس ہوگا؟ خدائے بزرگوں برتر رابطہ۔ ہر چیز پہ مولا نے مقدم اللہ کو رکھا ہے، اور اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی ہمیشہ تک رہے گا، اور اہل بیت نے جو کچھ کیا ہے توحید کے لیے کیا ہے، اور اہل بیت نے توحید کو منوایا ہے۔ اور آج ہم سب باحجاب ہیں اگر، اور عبادت کا سلیقہ رکھتے ہیں، دعا کا سلیقہ رکھتے ہیں، گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہیں، اخلاق رکھتے ہیں، کردار رکھتے ہیں، سیرت رکھتے ہیں، یا صورت رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اگر اسلام آج فاتح ہے قوموں میں، تو یہ صدقہ اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ وہ سٹرگل ہے، یہ وہ مشن ہے جناب سید الشہداء کا، جو جناب زینب کبریٰ مولا سجاد نے مکمل کیا، کہ آپ کوفہ و شام تک اسلام کے اس مشن کو لے کر گئے، اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو زندگی بخشی، اور اپنے نانا کی سنت کو برقرار رکھا، اور ان سنتوں کو گھروں میں آباد کیا۔ تو ہم مولا کو یہ ہدیہ پیش کرتے کہ مولا جو کچھ ہم نے ذکر کیا اسے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیے، اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں میں ہر بیمار کو شفائے کلی دے، انہیں توفیق دے کہ ان کے دلوں میں نور امامت و ولایت آئے، ان کے مرحومین کے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، والدین کی صحت و سلامتی ہو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت سید سجاد پہ چلنے کی توفیق عطا ہو، اور میرے مولا کے جو تمام تر اپنا مال راہ خدا میں قربان کرتے تھے، میری دعا ہے کہ پروردگار ہر مومن کو اتنا عطا کر کہ وہ صدقہ میں،
خمس میں اور اپنے مال میں سے جب کسی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو اس کو کوئی دقت نہ آئے، اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، اور ہر بیٹی جناب زینب کے نقش قدم پہ چلے، اس کے بہترین نصیب ہوں۔ جہاں میں فاتح کرب و بلا کا جانشیں آیا، ہوا لختے دل محبوب رب العالمی پیدا، منور ہو گئے نور جبیں سے جس کے دو عالم، منور ہو گئے نور جبیں سے جس کے دو عالم، مبارک شہر بانوں کو ہوا وہ مہجبی پیدا، مبارک شہر بانوں کو ہوا وہ مہجبی پیدا، جہاد اکثر کرے گا یہ دعاؤں سے رہے حق میں، جیسے کہ ہم آپ سے بتا رہے تھے کہ دعاؤں سے جہاد کیا ہے، جہاد اکثر کرے گا یہ دعاؤں سے رہے حق میں، ہوا دنیا میں ایسا رہنمائے مومنی پیدا، بیاں ان کے فضائل روز و شب کرتا ہے یوں شیدا، بیاں ان کے فضائل روز و شب کرتا ہے یوں شیدا، کہ ہوتے ہیں انہی کے ذکر سے عزم و یقین پیدا۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات اقدس پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو بہترین واقعات کے لیے ہم عروج کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کچھ فرامین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور انشاءاللہ تعالی عروج بس آپ یہ بتا دیجئے کہ نیکسٹ مومنین کے لیے کون سے مولودین کا میلاد لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میلاد حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن آپ کے سامنے لے کر پیش خدمت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے، ان کے فرزند امام شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام کا خوبصورت ترین میلاد آپ کے ساتھ منائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ تمام تر ولادتیں جو کہ اس پاک مہینے میں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد 15 شعبان، اس کے اعمال، اس کی فضیلت، اور ان امام کی جو ولادت ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زبان اس قابل ہے کہ ہم بیان کر سکیں۔ تو انشاءاللہ 15 شعبان کا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی مل کر منائیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا پروگرام کا، میں ایک کوسچن جو ہے وہ چھوڑنا چاہوں گی سب کے لیے، کہ انم نے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ رکھا تھا کہ بار بار امام کی زندگی میں نماز کا ذکر آ رہا ہے، روزے کا آ رہا ہے، حالت وضو، حالت نماز، پھر آگ لگ گئی اس کا واقعہ، پھر بارہا اور واقعہ ہیں، پھر کربلا کے واقعات ہیں، بار بار ایک ہی نام ہے، پروردگارہ، پروردگارہ، اے میرے سید و سردار، اے میرے پالنے والے، یہ جملے ذکر ہو رہے ہیں۔ پھر امام نے جو انم نے اپنا مال و اسباب تمام زندگی میں دین اسلام کے لیے دے دیا۔ پھر امام حسین کا تو میرا نہیں خیال مجھے کسی بھی فقہ کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، کسی مسلمان کو، کہ انہوں نے کیا دین اسلام کے لیے کر دیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو خود بتانا ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کی بکس میں یہ نہیں ہے، جو اسکول میں سلیبس ہے اس میں اللہ جانے۔ ایک میرا سوال ہے کہ جب اتنا بڑا اسلام پہ جو ہے واقعہ گزر گیا، اور اس کو سنبھالنے والے کون تھے؟ آج نماز کس کی وجہ سے ہے، دین کس کی وجہ سے ہے؟ صرف فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ان کی آل کی وجہ سے ہے۔ تو ان کے بارے میں کبھی ہم نے، آپ نے بھی کوئی واقعہ اسلامیات کی بک میں نہیں پڑھا کہ امام زین العابدین نے کیا ہدیہ کیا، امام حسین نے کیا دے دیا۔ سخاوت میں ہم نے امام زین العابدین کا چیپٹر دینیات کی بک میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اور اس سے پہلے کربلا کا نہیں دیکھا، ہم نے کربلا کے واقعات کیوں نہیں شامل کیا؟ ہم نے کوفہ کی یتیموں کی سرپرستی امام علی علیہ السلام کی جانب سے ہم نے کتاب دینیات میں کیوں مینشن نہیں کی؟ ہم نے جناب زہرا کا اپنا عروسی لباس، جناب خدیجہ نے کیا کچھ، جناب خدیجہ الکبریٰ کی مالداری، ہم نے یہ واقعات اپنے بچوں کی دینیات کی کتاب میں کیوں بھر نہیں دیے، اور ان میں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ کیونکہ ان سے عظیم اسلام میں کوئی ہستیاں نہیں گزری، اہل بیت سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں، یہ آپ کے نبی کے اہل بیت ہیں، اور ان کا حق ہے کہ آپ ان کو پہچانیں اور ان سے محبت رکھیں، کہ جو ان کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا تو روز محشر آپ کی بخشش کا سامان ہے، اور رسول خدا کی شفاعت بھی آپ کی ہے۔ پھر وہ تحفہ شفاعت جو آپ کو ملنا ہے وہ رسول خدا سے وفاداری اور ان کے اہل بیت سے وفاداری ہے۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے اس پازیٹیو نوٹ پہ کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے لیے مزید پروگرامز لے کے۔ آپ ہمارے انسٹاگرام ہینڈل کو جوائن کر لیں، دس از سیدہ.انم عروج آفیشیل، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، بیکاز اس میں ایک احسن کام میں آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ بہترین ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں ذکر محمد و آل محمد کے۔ رمضان سے پہلے لوگ شعبان کو بڑا پاکیزہ ذکر سن لیں، اعمال ڈسکس کریں، اعمال شیئر کریں، شارٹس میں ہم انشاءاللہ سید سجاد کے فرامین اور کچھ اعمال تو ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ کیپ واچنگ انم عروج نقوی آفیشیل، التماس سے دعا، اللہ حافظ۔